إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أوصى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم جب کچھ بیماریاں پھیلنے کی خبر ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری ان کے اسباب پر غور کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها
إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. جس قوم میں فحش عام ہو جائے، پھیل جائے، حتیٰ کہ وہ کام عدل اعلان کرنا شروع کر دیں، اعلاناً و جہاراً کرنا شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر طاعون کا مرض پھیلا دیتا ہے، اور ایسی ایسی دردیں جو ان کے باپ دادوں میں نہیں تھیں، بالکل نئی بیماریاں اور نئی قسم کی دردیں ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے. یعنی امراض کا پھیلنا ابتداءً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور تم پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، بس تم ظلم نہ کرو. تو کسی بھی فتنے کا ظہور یا کسی بھی مصیبت کا نزول یا کسی بھی مرض کا پھیلاؤ اللہ تعالیٰ کے امر سے تو ہوتا ہے، مگر ابتداءً نہیں. لوگوں کے اعمال، لوگوں کی حرکات اس کے کسب اور کمانے کا ذریعہ بنتے ہیں. چنانچہ یہ ایک سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. ایک ہے کسی فحش معصیت اور گناہ کا کسی قوم میں پیدا ہونا، اور دوسرا حتی یعلنوا بہا، پھر وہ برائی عدل اعلان شروع کر دیں. تو اللہ رب العزت اس کی یہ سزا دیتا ہے. اخروی سزا تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ طاعون کا مرض اس قوم میں عام کر دیتا ہے. طاعون ایک متعدی مرض ہے، اور اس کی تشریح اس کرونا وائرس سے ہو سکتی. یہ بھی ایک متعدی مرض کے طور پر سامنے آیا ہے. نیز اللہ رب العزت ایسی دردیں جسم میں داخل فرما دیتا ہے جو دردیں ان کے باپ دادوں کو نہیں ہوتی تھی. بالکل نئے امراض اور نئی تکلیفیں اور دردیں ان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں. تو گویا معصیتوں اور برائیوں کا عام ہونا یہ ایک سبب ہے امراض کے پیدا ہونے کا. اور اگر ایک قوم فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اختیار کر لے، اپنی توبہ کی تجدید کر لے، تو یقیناً
وہ دردیں ختم ہو سکتی ہیں اور وہ عام امراض ختم ہو سکتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک معروف کتاب ہے ان کی تاریخ اسلام، بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 40 جلدوں میں کم و بیش۔ اس میں انہوں نے تاریخ وار تاریخی واقعات اور تاریخی خبریں اور احداث جمع کیے ہیں۔ سن 487 ہجری یہ ان کا عنوان ہے کہ 487 ہجری میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ تو اس سن میں 3 شہروں میں، اس وقت وہ شہر تھے، آج ملک ہیں، اس وقت خلافت اسلامیہ دنیا پر قائم تھی، اور آج جو ممالک ہیں ان دنوں وہ اس خلافت کے شہر شمار ہوتے تھے۔ ایک حجاز یعنی مکہ اور مدینہ، دوسرا عراق اور تیسرا شام۔ فرماتے ہیں کہ اس سن میں ان 3 شہروں میں طاعون کے مرض کا حملہ ہوا۔ تو وقت کے خلیفہ بنو عباسیہ کے المقتدی باللہ ان کا نام تھا، یا المقتدی بامر اللہ، انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور تجدید توبہ کا حکم دیا، سب توبہ کرو، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بیان کی کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا ایک شرعی فریضہ ہے جس میں بڑی کمی واقع ہو چکی ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی کثرت سے کیا جائے، اور ساتھ ساتھ ایک اقدام اور بھی کیا، اور وہ ہے کسر آلات الملاہی، یعنی موسیقی کے جو آلات ہیں وہ سب توڑ دیے جائیں۔ یہ موسیقی عام ہوتی جا رہی ہے، جو کہ خالق کائنات کی ایک بڑی نافرمانی اور ایک ایسی برائی ہے جو عموم کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ یہ سارے آلات فوراً توڑ دیے جائیں۔ یہ امر تھا وقت کے خلیفہ کا۔ اس میں ایک اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اسے قوم سے خطاب کرنا چاہیے، اور وہ خطاب محض سیاسی نوعیت کا نہ ہو، دنیاوی نوعیت کا نہ ہو، بلکہ خالصتاً دینی، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور انابت اور توبۃ النصوح کی بات ہو، تعلق باللہ مضبوط کرنے کی نصیحت ہو۔ یہ چیز آج کے حکام میں نہیں ہے۔ سنا ہے کوئی خطاب ہوا ہے، لیکن توبہ اور عمل صالح کے تعلق سے کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ حاکم کا خطاب اور ایک ڈاکٹر کی ہدایات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ حاکم کی آواز پوری قوم کی آواز ہے۔ وہ آواز اگر درس توحید سے لبریز ہوگی، اس میں اگر خشیت اور انابت کی دعوت شامل ہوگی،
توبہ کا حکم ہوگا اور نافرمانیوں، گناہوں اور برائیوں کے قلع کما کا آرڈر ہوگا، تو یقیناً شفا اور اصلاح بہت جلدی ممکن ہوگی۔ چنانچہ مقتدی بامر اللہ، جب اس نے قوم سے خطاب کیا، توبہ کا حکم دیا اور آلات موسیقی توڑنے کا حکم دیا اور توڑ دیے گئے، تو یہ متعدی جو مرض تعاون تھا اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے امر سے اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے امر سے اٹھتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ ایک طرح کا بندوں کو جھنجھوڑنا، ان کے صبر کا امتحان لینا اور ان کے تعلق باللہ کو پرکھنا کہ اب بھی یہ بندے ہماری طرف لوٹتے ہیں یا نہیں، رجوع اختیار کرتے ہیں یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ابھی تک وہی معصیتیں، وہی نافرمانیاں اور وہی گناہ جاری ہوں جو مزید اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے موجب ہوں۔ تو یہ ایک فوری معاملہ ہونا چاہیے، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ انفرادی سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے طور پہ توبہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت اختیار کرے، اپنی معصیتوں پر نظر دوڑائے، اور اگر گناہ ہو رہے ہیں تو ان سے فوراً الگ ہو جائے، توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور اجتماعی سے مراد یہ ہے کہ وقت کا حاکم اپنی عوام کے ساتھ، رعیت کے ساتھ مل جائے اور انہیں یہ سارے پروگرام دے، خود بھی عمل کا پہلو مضبوط کر لے اور رعیت کو بھی عمل صالح کی دعوت دے، برائیوں کے خاتمے کی دعوت دے، خشیت اور انابت اور توبہ کا راستہ بتائے۔ اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ یہ شعور آج ہمارے حکام میں نہیں ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک انٹرویو ہم نے پڑھا، آج سے کئی سال قبل، جو وقت کے وزیر اعظم کا لیا گیا تھا، اور وہ خاتون تھی جو انٹرویو لے رہی تھی، اور اسلامی مملکت کے حاکم سے سوال یہ ہو رہے ہیں کہ آپ کو گلوکار کون سا پسند ہے، اداکار کون سا پسند ہے، اداکارہ کون سی پسند ہے، موسیقی کا شوق ہے، ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں، اور وہ بے حیا شخص ہر سوال کا چن چن کر ہنس ہنس کے مثبت جواب دے کہ مجھے کوئی پچھلی دنیا کا بندہ نہ سمجھا جائے، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، موسیقی میں، فلموں میں، ڈراموں کی ترویج میں، اداکاروں اور اداکاراؤں کی فلاح و بہبود میں۔ شرم کا مقام تھا۔ جب ایسے رائی ہو اور ایسی رعیت ہو تو پھر یقیناً فتنوں اور اس قسم کے امراض کا حملہ ایک امر مقدر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے۔ اسلامی مملکت ہو، سربراہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں عوام کی خدمت کا بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل میں اپنی اس رعیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس عہدے کو
شرف سمجھتے ہیں یا تکلیف سمجھتے ہیں؟ من تولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین. نبی علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے، جسے کوئی منصب دے دیا جائے تو وہ سمجھے کہ وہ روزانہ کند چھری کے ساتھ ذبح ہو رہا. ہم تو لڈو بانٹتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ روزانہ وہ کند چھری کے ساتھ ذبح ہو رہا. تیز چھری کے ساتھ نہیں، وہ تو ایک ہی دفعہ چلے گی، گردن کاٹ دے گی، جان چھوٹ جائے گی. کند چھری، نہ وہ چلے، نہ گردن کاٹے، نہ جان چھوٹے. تو اجتماعی طور پر یہ وقت کے حاکم کا کردار ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جائے اور خود بھی توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرے اور اپنی رعیت کو بھی توبۃ النصوح کا حکم دے، اور جو معصیتیں اس کی نگرانی میں جاری ہیں ان کا قلع کما کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہو جائے گی، اسے ہمارے احوال پر رحم آئے گا، اور جو آزمائش اس وقت مسلط ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جو پہلی دعوت دی تھی، وہ دعوت، ایک ہی جملہ، پورا پروگرام ہے، دینی بھی، اعتقادی بھی، سیاسی بھی، فلاحی بھی، اخروی بھی، برزخی بھی، کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ کلمہ توحید پڑھ لو، پروردگار کی وحدانیت کو مان لو، فلاح پا جاؤ. یہ فلاح کا پروگرام جو ہے بڑا جامع ہے. جہاں فلاح کا دورہ ہو وہاں یہ مشاکل، مصائب، ناکامیاں، ہلاکتیں، بربادیاں نہیں ہوتی. یہ فلاح مطلق ہے، دنیا کی فلاح، اور دنیا میں اقتصادی فلاح، سیاسی فلاح، اخلاقی فلاح، اجتماعی فلاح اور انفرادی فلاح، مرنے کے بعد قبر کی فلاح. اور جب قبر سے اٹھو گے اور اللہ رب العزت میدان محشر میں جمع کرے گا تو میدان محشر کی فلاح. جب اللہ تعالی تمہیں تنہا اپنے سامنے کھڑا کر کے براہ راست سوال کرے گا، اس وقت کی فلاح. مرحلہ میزان کی فلاح، پلے سے راست سے گزرنے کے موقع پر فلاح. بڑا ایک جامع آپ کا اعلان، بڑا جامع پروگرام اور بڑے جامع نتائج. اور کوئی دعوت نہ ہو، یہ ایک ہی دعوت قوموں کی اصلاح کے لیے اور قوموں کی کامیابی کے لیے، قوموں کے غلبے کے لیے کافی ہے. یقیناً توحید اور ایسے امراض پر عقیدہ توحید کو شامل کر لینا امتحان میں کامیابی بھی ہے اور نجات کا راستہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. آپ کی مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجنون والبرص والجذام وسیء الاسقام.
یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں مرض جنون سے، جس میں انسان کی عقل گم ہو جاتی، عقل سے بیگانہ ہو جاتا، اور برس سے جو جسم پر سفید نشان نمودار ہوتے اور جذام جسم پر پھوڑ وغیرہ نکلنا اور جسم کا بھر جانا، وسیع الاسقام اور بری دردوں سے، بری بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں دو نقطے ہیں توحید کے، ایک اللہ تعالیٰ کو پکارنا، تضرع اختیار کرنا اور اس کے سامنے رونا، دعا، الدعاء العبادہ، دعا ہے عبادت ہے، اصل عبادت دعا ہے، اور یہ دعا مضبوط توحید کی بنیاد ہے۔ بہت سی قومیں دعا کے امتحان میں فیل ہے، کوئی مردوں کو پکار رہا ہے، کسی کے عقیدے میں فلاں مشکل کشا ہے، کسی کے عقیدے میں فلاں حاجت روا ہے، اور کسی کے عقیدے میں فلاں دستگیری کرنے والا ہے، کسی کے عقیدے میں فلاں داتا ہے، گنج بخش ہے۔ بیشتر لوگ دعا کے امتحان میں ناکام ہیں۔ تم یہ سارے ناطے توڑ کر اللہ تعالیٰ کو پکارو، یہ توحید کے امتحان میں تمہاری کامیابی ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بنے گی۔ اور پھر یہ دعا جو ہے یہ ایک اہم عبادت کے ساتھ مزین ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس عبادت کو تعوذ یا استعاذہ کہا جاتا ہے۔ ایسی ذات سے پناہ طلب کرنا، ایسی ذات کی پناہ طلب کرنا جو پناہ دینے پر قادر ہے۔ جب آپ کہیں گے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، تو پہلا عقیدہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت پناہ دینے پر قادر ہے، اس کی قدرت پر یقین، اور اس کی پناہ کو طلب کرنا۔ وہ پناہ اگر حاصل ہو جائے تو انسان کے لیے بڑی عافیت، تحفظ، سعادت دونوں جہانوں کی۔ اور یہ دعا پڑھنے والا کون ہے؟ سید ولد آدم، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات کی سب سے افضل شخصیت، اللہ تعالیٰ کے حبیب اور محبوب۔ بڑی اس میں نصیحت اور تربیت ہے جب خاتم النبیین اور سید المرسلین اس تضرع کے ساتھ اللہ کی پناہ کے طالب ہیں، تو توحید کے اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں کس قدر اس پناہ کی حاجت ہے۔ بلکہ قرآن پاک ختم ہو رہا ہے اسی عظیم الشان عقیدے پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ دو صورتیں ایسے ہی اتری ہیں، ان میں تعوذ استعاذہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طلب ہے۔ مستعاذ بمثلہم المتعوذون، ما تعوذ بمثلہم المتعوذون، کہ ان صورتوں میں جو تعوذ ہے اور پناہ طلب کرنے کا انداز اور اسلوب ہے، پوری دنیا میں ایسا استعاذہ، ایسا تعوذ کوئی نہیں کر سکا۔ آج تک نہ کوئی نبی کر سکا، نہ کوئی فرشتے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں بڑی عجیب حبیب کبریا کو عطا فرما دی،
اور ان میں استعاذہ کا ایک پروگرام رکھا ہے، اسی میں قرآن ختم ہو رہا ہے۔ اس عظیم عقیدہ توحید کے فہم پر کہ دنیا سمجھ جائے کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجبور اور لاچار ہیں اپنے رب کی پناہ کی طرف، تو اس سے بڑھ کر نقطہ توحید کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایسے امراض سے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا اور رب کائنات کی پناہ طلب کرنا، یہ ایک عظیم توحید کا ثبوت بھی ہے اور نقطہ توحید کا اظہار بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے یہ ایک عظیم پیغام دے دیا۔ پھر انہی امراض کے تعلق سے ایک نقطہ توحید اور بھی ہے، اور وہ ہے صدق توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچا توکل۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچا توکل کرے گا اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بڑا ایک عجیب اظہار محبت بھی ہے، اور ایک ایسا صلہ جو بہت کم اعمال کو حاصل یوں ہوتا ہے، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا، اس کو جنت دے گا، اسے معاف کر دے گا۔ لیکن نہیں، یہ فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بڑی عظیم بشارت بھی ہے اور سعادت بھی ہے رب کائنات کا کافی ہو جانا۔ پھر کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، نہ کسی مرض کا، نہ کسی بیماری کا، نہ کسی دشمن کا، نہ کسی ناکامی کا، نہ رزق کی تنگی کا۔ پھر سعادتیں ہیں، فراخی ہی فراخی ہے، اس کی نصرت اور اس کی تائید ہے۔ تو صدق توکل، سچا توکل، سچا توکل جو ہے وہ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ہے، مگر اسباب کو اختیار کرنا بھی توحید کے رنگ میں رنگا ہو۔ اگر اسباب آپ اختیار کریں، ان اسباب کو بھی اللہ کی دین اور اس کی عطا سمجھیں۔ بیماری اگر ہو جائے تو شفا حاصل کرنے کے لیے توکل یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ توکل کر کے، بلکہ اس کا علاج پرہیزی اقدامات جو ڈاکٹر بتاتے ہیں ان سب کو اختیار کرنا یہ صدق توکل ہے۔ اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے، اسباب کو اختیار کر کے توکل کرنا یہ صدق توکل، سچا توکل۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اعقل وتوکل، سواری پر سوار ہو، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آنا چاہتے ہو تو سواری کو کھلا چھوڑ کر توکل نہ کرو کہ مسجد میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، میری سواری کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میری سواری گم نہیں ہوگی۔ یہ توکل نہیں ہے۔ اعقل، پہلے اس سواری کو کھونٹے سے باندھو، باندھ کر مسجد میں جا کر توکل کرو۔ یہ باندھنا حفاظت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ عقیدہ کیا ہو کہ یہ سبب بھی من جانب اللہ ہے، اور اس سبب پر حفاظت کرنا بھی اللہ کے امر سے۔ وہ چاہے تو اس سبب کے باوجود بھی سواری گم کروا سکتا ہے، یہ بھی ایک ابتلا ہے۔ بڑے اس میں اعتقادی رموز ہیں، تو وہ اسباب بھی اللہ کی جانب سے سمجھے۔ بیماری آ گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے دوا لینا یہ ایک سبب ہے، سبب کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی تداووا یا عباد اللہ فإن اللہ لم ينزل داء
الا وانزل له شفاء، اللہ کے بندو دوا سے علاج کرو۔ اللہ رب العزت نے جو بھی بیماریاں اتاری ہیں ان کی شفا بھی اتاری ہے۔ جو مرض اللہ نے اتارے وہ خالی مرض نہیں، ان کی شفا بھی اتاری ہے۔ ان تک جو پہنچ پائے وہ پہنچ پائے، جو نہیں پہنچ پائے وہ نہ پہنچ پائے، وہ بھی اللہ کے امر سے ہے۔ بس ہر چیز پر رب کائنات کا نام ہو، اس کی توفیق کی صدا ہو، تو پھر یہ نہ ہو کہ یہ دوا میرے لیے مشکل کشا ہے۔ نہیں، اس دوا کے تعلق سے بھی عقیدہ یہ ہو کہ اس میں شفا اللہ کے امر سے آئے گی۔ شفا کا حصول اللہ کے امر سے ہے۔ یہ صدق توکل، یعنی صدق توکل میں ہر شعبہ عقیدہ توحید کے ساتھ مربوط ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنا یہ عین توحید ہے، اسی اسباب کو استعمال کرنا یہ عین توحید ہے۔ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاثیر کا عقیدہ رکھنا یہ عین توحید ہے۔ تو اس قسم کے مشاکل اور مصائب میں توحید کا سچا مظاہرہ در حقیقت امتحان میں کامیابی، ورنہ ایک دنیا ایسے موقعوں پر توکل سے غافل ہو جاتی ہے، دعا سے غافل ہو جاتی ہے، ان کا قصد ان ڈیروں اور اڈوں کی طرف ہوتا ہے جو شرکیہ مرکز بنے ہوئے۔ چلو فلاں درگاہ پر چلو، فلاں آستانے پر چلو، ٹوٹل فیل، خسر دنیا والآخرہ، دنیا بھی گھاٹے میں، آخرت بھی تباہ کر لی، اور قبر بھی کیڑوں سے بھر دی، بچھو اور سانپوں سے بھر لی، اس امتحان میں ناکام ہو کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ابتلاءات ہیں جن پر اگر صحیح معنی میں دین کی تطبیق ہو اور عقیدے کے ساتھ ان کو مربوط کر لیں، توحید کے ساتھ منسلک کر لیں، تو امتحان میں کامیابی بھی ہے۔ اللہ کے امر سے شفا ملے یا نہ ملے، آخرت بن گئی، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، اور شفا نہ ملنے کی صورت میں درجات کی بلندی اور مل گئی، درجات کی بلندی حاصل ہو گئی۔ تو علاج کا اختیار یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ اس علاج میں بھی اللہ کے امر کی تاثیر مزید توحید کی پختگی کی دلیل ہوگی اور توکل کی سچائی کی دلیل ہوگی۔ پھر پرہیزوں کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ ایک بندہ بد پرہیز ہو جائے، اللہ پر توکل کا نام دے اس کو، یہ توکل نہیں ہے۔ پرہیزوں کو اختیار کرے، پرہیزوں کو اپنائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، غط الاناء وعوق السقا، رات کو سارے برتن ڈھانپ کر سویا کرو، اور وہ مشکیزہ جس میں آپ کا پانی ہے اس کو رسی سے باندھ کر سویا کرو، برتن کھلا نہ ہو اور مشکیزے کا منہ بھی کھلا نہ ہو، ہر برتن کو ڈھکو اور ہر مشکیزے کی رسی باندھو۔ فإن فی السنۃ لیلۃ ینزل فیہا الوباء، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے اس رات بلائیں اترتی، وبائیں اترتی، اور جو برتن کھلے ہوتے ہیں ان میں داخل ہو جاتی، جو مشکیزیں رسی سے بندھے نہ ہوں ان میں وبا داخل ہو جاتی ہے۔ پھر ان برتنوں کا استعمال، اس مشکیزے کا استعمال اس اہل خانہ کے لیے امراض اور وباؤں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کا کیا معنی؟ اس حدیث کا معنی پرہیزی طریق کو اختیار کرنا، یعنی مرض کے نزول سے پہلے اور وبا کے اترنے سے پہلے بندہ پرہیزی اقدامات اختیار کرے، یہ بھی توکل ہے، شریعت کی ہدایت ہے۔
جیسے کرونا وائرس کے تعلق سے بہت سے پرہیزی اقدامات ڈاکٹر بیان کرتے ہیں. ہاتھوں کا بار بار دھونا. آج سعودی عرب سے ایک دوست نے رپورٹ بھیجی جس میں بغیر دھوئے ہاتھوں کو چیک کیا گیا تو جراثیم سے بھرے ہوئے تھے. پھر ہاتھوں کو دھویا گیا، جراثیم باقی تھے. صابن سے دھویا گیا، جراثیم باقی تھے، کچھ کم ہو گئے. لیکن صابن کے استعمال کے بعد 40 سیکنڈ چھوڑا گیا اس کو یوں ہی اور پھر دھویا گیا تو جراثیم بالکل صاف ہو چکے تھے. تو یہ ایک پرہیزی راستہ ہے. اس کو اختیار کرنا کہ توکل کے منافی نہیں ہے. جو بھی تدابیر ہو، فقہی تدابیر، وہ اختیار کرنی چاہیے. اس میں روحانی تدابیر بھی ہیں، جیسے ہی محافظت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ فقہی روحانی تدابیر، پرہیزی تدابیر، مرض سے قبل، مصیبت سے قبل. اس میں من شر ما خلق جو ہے، ہر شر سے پناہ طلب کی جا رہی. وہ شر کسی بھی نوعیت کا ہو، فقر و فاقہ کا شر ہو، بیماری کا شر ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، ہر شر سے پناہ طلب کی گئی. تبھی تو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اس جیسا استعاذہ آج سے قبل کوئی نہیں کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی کی امت کو دیا. تو چلتے پھرتے استعاذہ کریں. یہ روحانی پرہیزی علاج ہے جو مرض سے قبل اختیار کرنا چاہیے. اور مرض اگر مسلط ہو جائے اس پر صبر، علاج کا تعین اور اختیار، دعائیں، تضرع الی اللہ، یہ ساری چیزیں جاری رہیں. روحانی بھی، دنیاوی بھی، جو بھی طرق علاج ہے، اور یہ عین شریعت کی ہدایات کے مطابق. پھر مرض کے تعلق سے عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. ہم کرونا وائرس کو متعدی مرض کہتے ہیں. متعدی ہو سکتا ہے، جسے طاعون ہے، متعدی مرض ہے، ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہے، دوسرے سے تیسرے تک منتقل ہوتا ہے. اور کرونا وائرس کی تعریف یہ ہے کہ جانوروں سے انسانوں کو لاحق ہوتا ہے اور پھر پھیلتا ہے. تو متعدی ہے یہ، مگر متعدی مرض کے تعلق سے شرعی ہدایت پیش نظر رکھیے تاکہ یہاں بھی عقیدے کی اصلاح برقرار رہے اور توحید کے ساتھ تعلق موجود رہے اور برقرار رہے. مرض متعدی ہو سکتا ہے مگر اس کا ایک سے دوسرے کو لگنا بذات خود مرض کی قوت سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے امر سے ہے. یہ ایک باریک نقطہ توحید ہے. طاعون ایک متعدی مرض ہے. عقیدہ کیا ہو بذات خود نہیں لگتا، وہ متعدی ہے. اس کا متعدی ہونا اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے. بچانا چاہے تو بچا لے. زہر قاتل ہوتا ہے. ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ علماء تابعین سے تھے، کئی صحابہ کے شاگرد تھے اور بڑے زاہد اور متقی، بڑے نقطہ توحید سے آراستہ. وہ تو ایک بار زہر پی گئے. یہ دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کے نام کی پناہ میں آتا ہوں جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان دے ہی نہیں سکتی. فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین سے پیدا ہو سکتی ہے نہ آسمان سے نازل ہو سکتی. کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا اس کے نام کی برکت اور قوت سے. یہ دعا پڑھ کے زہر پی گئی. یہ سندھ کا واقعہ کچھ دن قبل کا، ایک علاقے میں ہماری مسجد بن گئی
عہد الحدیث کی، علاقے کے سارے لوگ زبردست مخالف اور شرک کی نحوست سے بھرے ہوئے، ان کے دلوں میں نفرت تھی مسجد کے تعلق سے، مسجد کے امام کے تعلق سے۔ وہ ایک دن وہ ایک دکان سے سودا لینے گئے، اچانک ایک بچھو نکل آیا۔ دکاندار نے کہا کہ چلو آج تمہارے عقیدے کا امتحان ہے، یہ بچھو اٹھا کر آپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، اگر سچے ہو تو یہ بچھو آپ کو ڈنگ نہیں مارے گا، جھوٹے ہو تو ڈنگ مارے گا۔ آزما لیتے، امتحان لے لیتے۔ انہوں نے سوچا کہ یا اللہ یہ دعوت کا موقع ہے اور تیرے پیغمبر کی تعلیم بھی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہاتھ آگے بڑھا دیا، یہ دعا پڑھ کر بچھو رکھ دیا گیا اور پورے بازار کا انہوں نے چکر کاٹا۔ ہر شخص نے دیکھا، دکانداروں نے دیکھا، اور بچھو اس نے کوئی تکلیف نہ دی، حتیٰ کہ چکر پورا ہو گیا۔ تو اللہ کا امر، اگر یقین ہو اور صدق عقیدہ ہو، سچی توحید کی معرفت ہو، تو اللہ تعالیٰ کا امر ہر چیز پر غالب ہے۔ اس کے نام کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی۔ تو عقیدے کے تعلق سے ہر مرحلے میں صحت عقیدے کے پہلو کو برقرار رکھنا ضروری۔ طاعون ہو یا کرونا وائرس ہو، متعدی مرض ہے، مگر متعدی ہونا اللہ کے امر سے ہے۔ بذات خود مرض نہیں لگتا کسی اور کو جب تک اللہ کا امر نہ ہو، اور اللہ نے متعدی امراض میں یہ تاثیر رکھی، اللہ کے امر سے لائق ہو سکتی اور اس کا امر نہ ہو تو لائق نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ٹھنڈا پانی ہے، اس کو پینے سے زکام ہوتا ہے اور کئی ایک کو نہیں بھی ہوتا۔ جس کو ہوا وہ پانی کی تاثیر سے نہیں بلکہ اللہ کے امر سے، اور جس کو نہیں ہوا وہ اللہ کے امر سے نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ ہر وقت کار فرما رہنا چاہیے متعدی امراض کے تعلق سے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث لا عدوى، کوئی مرض متعدی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہی یہ بات فرمائی کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جذام کا مرض، جذام کا مریض کوئی دیکھ لو اس سے یوں بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے۔ بظاہر ایک تعارض بن رہا ہے، ایک طرف فرمان کہ کوئی مرض متعدی نہیں، اور ایک طرف جذام کے مرض کے متعدی ہونے کا مفہوم آ رہا ہے کہ ایسے مریض کو دیکھ کے بھاگ جاؤ، اس کے قریب جاؤ گے تمہیں وہ مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ کیا تطبیق ہوگی، کیسے جمع کریں گے دونوں احادیث کو؟ تو بات یہی ہے کہ کوئی مرض بذات خود متعدی نہیں ہے جب تک متعدی ہونے کی تاثیر اللہ کی طرف سے نہ ہے، اللہ کے امر سے نہ ہے۔ اب مجذوم شخص کو دیکھ کے بھاگنے کا حکم یہ آپ کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، کیا آپ مجذوم کے قریب جائیں اور جذام کا مرض آپ کو لگ جائے اور شیطان آپ پر وار کر جائے کہ جذام تمہیں اس لیے لگا کہ تم فلاں مریض کے قریب گئے تھے، اللہ کے امر کو بھول جاؤ، اس کی طرف سے آنے والی تاثیر کو بھول جاؤ، تو یہ ایک عقیدے کا وار شیطان کی طرف سے ہو سکتا ہے جو موت سے قبل تمہیں مبتلا شرک کر سکتا ہے۔ تو شریعت نے ہر مقام پر عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الطاعون شہادت، طاعون اگر پھیل جائے اور اس سے موت واقع ہو تو وہ شہادت کی موت۔ رحمت اللہ بہم، اور بندوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا من مات فی الطاعون فہو شہید، جو طاعون کے مرض میں مر جائے وہ شہید ہے۔ ومن اقام فیہ فہو کالمرابط فی سبیل اللہ، اور جہاں طاعون پھیلا ہو جو شخص کمال توکل کے ساتھ
اور توحید کی پختگی کے ساتھ وہاں قیام پذیر رہے کہ اللہ کا امر ہے، جو امر ہوگا وہی ہوگا، کوئی دنیا کی طاقت نہ بچا سکتی ہے اور نہ کوئی مرض مسلط کر سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسے علاقے میں قیام اختیار کر لے، وہاں موجود ہے، اللہ کے امر پر یقین ہے، تو فَهُوَ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک وہ مقیم ہے اس وقت اسے ہر دن، ہر رات، ہر پل، ہر گھنٹے کے عوض اجر ملے گا کہ گویا وہ بارڈر پہ کھڑا ہو کر پہرا دے رہا۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے لَحَرَاسَةُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک رات کا بارڈر کا پہرا پوری دنیا سے قیمتی۔ اور فرمایا کہ من فر من الطاعون فهو كالفار من الضعف، اور جو طاعون کے مرض کو دیکھتے ہی بھاگ گئے، فرار اختیار کر لے، تو گویا وہ میدان جنگ سے بھاگا ہے، دشمن کو پشت دکھا دی اور بزدلی کا مظاہرہ کر کے میدان جنگ سے بھاگا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شام جا رہے تھے، کسی دینی اور حکومت کی مصلحت کے تحت شام جا رہے تھے۔ راستے میں خبر ملی کہ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں طاعون کی وبا پھیل چکی، تو اپنے ساتھی سے مشاورت کی اب کیا کرنا چاہیے، جائیں یا نہ جائیں۔ ساتھی بھی خاموش ہے۔ اچانک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جن کا نام 10 صحابہ میں سے ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس علم موجود ہے، علم وہ نہیں جو میرے تجربے سے ہو، علم وہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے منقول ہو۔ اس تعلق سے ایک حدیث میرے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذا وقع الطاعون في ارض فلا تدخلوا فيها واذا وقع وانتم فيها فلا تخرجوا منها، جب تم کسی علاقے میں جا رہے ہو اور تمہیں خبر ملے کہ وہاں طاعون پھیل چکا ہے تو اس علاقے میں داخل نہ ہو، اور اگر وہاں موجود ہو اور طاعون حملہ کر چکا ہو تو پھر وہاں سے نکل کے مت بھاگو، بلکہ صبر کے ساتھ رہو، اللہ پر توکل اور جو اس کی توحید کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرتے ہوئے۔ تو میرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آگے جانے کا سلسلہ روک دیا، واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ کسی نے کہا افرار من قدر اللہ، امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، کیوں نہیں جاتے، سفر کیوں نہیں جاری رکھتے؟ اللہ کی تقدیر اس پر تم ایمان رکھو، آگے جانے سے کیوں گریز کر رہے ہو؟ حدیث تو ہے، موجود ہے، امیر مومنین نے حدیث کا حوالہ بھی پیش کیا اور ساتھ سنا کہ فرار من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہا ہوں، وہاں جانا بھی اللہ کی تقدیر میں ہے، اور وہاں سے پلٹ کر جہاں جا رہا ہوں وہ معاملہ تقدیر سے باہر نہیں ہے، وہ بھی خالق کائنات کی تقدیر میں ہے۔ مانا اگر وہاں جاؤں اور ہلاکت مل جائے، شہادت مل جائے، وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، واپس پلٹوں اور صحت حاصل رہے تو صحت کا ملنا بھی اللہ کی تقدیر ہے، اور کوئی جز، کوئی نقطہ اللہ کی تقدیر سے خارج نہیں۔ یہ ہے سلف صالحین کا عقیدہ، ان کا صدق توکل، پختہ توحید، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ تو اصل چیز یہ ہے، اس وقت قوم پریشان ہے، مہینوں کے لیے اسکول بند کر دیے گئے اور بہت سی جو مصروفیات ان کو ترک کر دیا گیا۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اہم پہلو کو مد نظر رکھو، یہ سزائیں کیوں آتی ہیں، امراض کیوں آتے ہیں، یا اللہ کون سے گناہ اور کون سی معصیت ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ایسی برائیاں جو قوم عدل اعلان شروع کر دے، حتیٰ یعلموا بها، عدل اعلان میں برائیاں اختیار کر لیں تو طاعون کا مرض بھی آتا ہے اور ایسی درد جسم میں داخل ہوتی ہیں
کہ تمہارے باپ دادوں کے جسم میں نہیں تھی. تو سوچے اس وقت کیا علل اعلان معصیتیں ہو رہی ہیں. کچھ لتری عورتیں خواتین مارچ کے نام سے دن دہاڑے ایک معصیت کا اعلان اور اظہار کر رہی ہے. حکومت کیوں خاموش ہے؟ کیوں نہیں اس کا محاسبہ کرتی؟ یہ معصیت ہے، بے پردگی، اعلان جنگ ہے. ایک ایسی معصیت، ایک ایسی برائی کہ جو بہت سی فواہش کو جنم دیتی ہے. یہ نعرہ اللہ کی ناراضگی کا نعرہ ہے. میرا جسم میری مرضی، مرضی تو اللہ کی ہے. جسم پر حکومت بھی خالق کائنات کی ہے. اللہ کے بندے، تیری آنکھیں، تیرے ناک، تیرے کان، تیرا پیٹ، تیرے ہاتھ پاؤں، یہ وہ اعضاء ہیں جو تجھے دیے گئے اور تجھے ان کا امین بنایا گیا ہے. تو ان کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے. تیری آنکھوں کا مالک اللہ ہے. ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے. تیری زبان کا مالک اللہ ہے. اس زبان سے کیا بولنا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے. تیرے کانوں کا مالک اللہ ہے. ان کانوں سے کیا سننا ہے؟ جس کا سننا اللہ کو پسند ہے. میری مرضی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے، اس کو للکارنے کے مترادف ہے. تو پھر جب اس قسم کی خواتین ہوں، اس قسم کی برائیاں عدل اعلان ظاہر کھلم کھلا کی جائیں تو اللہ کی ناراضگی آئے گی. حاکم وقت کا کردار یہاں بالکل متعین ہے. ان برائیوں کا کلا کما ہو، خود بھی توبہ کرے، رعیت کو بھی توبہ کی دعوت دے. نیکی کا حکم برائی سے روکنا، اور جو بھی توحید کے تقاضے ہیں ان کو سمجھ کر ادا کرنا ضروری ہے، تاکہ اللہ رب العزت کو اس مظلوم قوم پر رحم آ جائے. وہ رحم فرمائے گا تو عافیت کا انتظام ہوگا. اگر وہ رحم نہیں فرمائے گا تو ہم بربادی اور تباہی کے گڑھے پر کھڑے ہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان چند بے حیا خواتین کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ان کے رخ دین کی طرف پھیر دے. اللہ ان کو پردے کی توفیق دے دے. چادر چار دیواری کے تحفظ کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تاکہ امت ساری کے ساری ان چند عورتوں کی برائیوں کی بنا پر بربادی کے گڑھے پر نہ گر جائے. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا اور فہم دینے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.